السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین كله ادب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دین سراپا ادب ہے. تمام شعبۂ زندگی میں آداب کو بجا لانا ان کے صحیح طور پر انجام پانے کی علامت ہے. جو ادب کا اہتمام کرتا ہے وہ فرائض اور واجبات کا بھی پورا اہتمام کرتا ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ادب کی سستی فرائض اور واجبات کی سستی کا سبب بنتی ہے. آج ہم ان آداب اور اخلاقی قدروں سے ناواقفی اور بے عملی کی وجہ سے بے سکون اور پراگندہ زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ تاریک بادل ہم پر سے چھٹیں اور تاریک رات اپنی انتہا کو پہنچے اور ایک خوشگوار صبح ہم پر طلوع ہو، اس کے لیے ایک کوشش اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے. بچے قوم کا سرمایہ اور مستقبل میں قوم کے معمار اور معاشرے کے سپوت بنتے ہیں. اگر انہیں ان کی ابتدائی عمر ہی سے ان آداب اور اسلامی اور اخلاقی اقدار سے روشناس کروایا جائے اور ان پر ہمیشہ سے عمل کرنے والا بنایا جائے تو ایک صحت مند اور پاکیزہ معاشرے کا وجود ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچپن میں سیکھا ہوا علم پتھر کی لکیر کی طرح مضبوط ہوتا ہے. اس صحیح تربیت اور نگہداشت کا نتیجہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. بچوں کی تعلیم و تربیت پر غور کرنا اور بچوں کی رہنمائی کرنا یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اس کا تنا طاقتور ہو اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں، اس کے پتے گھنے تہ بتہ ہوں جو مکمل سائبہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں، اور اس کے پھل پھول اس درخت کے نیچے سستانے اور آرام کرنے والوں کے لیے خوشبو بکھیرنے اور لطف اندوزی کا سبب ہوں، تو اسلام بالکل ایک ایسا ہی درخت ہے جس کی جڑیں ایمان اور یقین کی طاقت سے مضبوط ہیں. اس کا تنا نماز کے اہتمام سے قوی ہے. اس کی شاخیں رواداری اور للہیت الغرض تمام شعبہ زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں. اس کے احسان، ہمدردی اور غمخارگی اور یہ جو پتے سارے انسانوں کو جوڑے ہوئے ہیں، اور عدل و انصاف، ایثار اور نفع رسانی کے جذبے والے پھل پھول، جہاں تک یہ ممالک خداداد پھیلی ہوئی ہے وہاں تک بلا امتیاز مسلمان اور کافر سبھی کے لیے امن و امان، چین اور سکون کی ضمانت بنے ہوئے ہیں اور سبھی کے لیے نفع مند ہیں. اسلام کا یہ تخم جب کسی انسان کے دل میں زرخیزی دکھاتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر کی جو سطح ہوتی ہے وہ ہموار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سے نکلنے والے تمام اعمال بالکل صحیح ہوتے ہیں
اور اس کے احسان کے جو پھل پھول یعنی ایثار، ہمدردی، غمگساری، خیرخواہی اور نفع بخشی کے جذبات کا حامل معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے، جس سے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن کر انما المؤمنون اخوۃ کے مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، اس کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ معاشرہ چند خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ خاندان چند افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کے اچھا اور عمدہ ہونے کے لیے اس کے اجزاء ترکیبی کا اچھا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح معاشرے کے اچھا ہونے کے لیے خاندان اور افراد کا اچھا اور عمدہ ہونا ضروری ہے۔ افراد کی تعمیر میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان افراد پر عائد ہوتی ہے جن سے فرد یعنی بچے کو سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بچے پر سب سے پہلے جس کا اثر مرتب ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، اور بچہ سب سے پہلے جو اثر قبول کرتا ہے وہ بھی اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اس لیے عربی مقولہ ہے کہ الولد سر لأبیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر لاگو ہوتی ہے، ان کے بعد خاندان کے دوسرے افراد ہوتے ہیں۔ تو الغرض بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہے، جو اس کے والد کی تعلیم و تربیتی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ وہ سرپرست ایسا ہوتا ہے جو گھر کے تمام افراد پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور ماں باپ کی سرپرستی میں بچے کی پہلی جو استانی ہوتی ہے، جو بچے پر حسن تربیت سے حسن سیرت کے نقوش بناتی ہے، اور اس کا نکھار باپ کی توجہ سے ہوتا ہے۔ باقی خاندان کے افراد، دادا، دادی، چچا، یہ سارے اس تربیتی مشن میں ماں باپ کے معاون ہوتے ہیں، اور بھائی بہن اس بچے کے ہم کلاس ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، شادی صرف دو انسانوں یعنی مرد اور عورت کے ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندھن ہے جس سے ان دونوں کی آزاد زندگی پر نکاح کی بیڑیاں لگنے سے ایک ذمہ داریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو ان کی موت تک چلتا رہتا ہے، اور روز بروز ان ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ شادی سے پہلے دونوں میاں بیوی آزاد ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد دونوں پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ شوہر پر بیوی کی تمام تر ذمہ داریاں، اسی طرح بیوی پر شوہر کو خوش رکھنے اور اس کی فرمانبرداری کی تمام تر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ابھی یہ دونوں اپنے اپنے حقوق خوش اسلوبی سے نبھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں ذمہ داری کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری پہلی ذمہ داریوں سے کچھ اہم اور سخت ہوتی ہے، اس سے ان کی رہی سہی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کی ساری زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے پروگرام کے مطابق ان کی زندگی کے پروگرام طے ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کے امتحان ہیں تو کہیں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، بچے کی طبیعت خراب ہو تو اپنی ساری مشغولیات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ تو الغرض آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کھونٹے سے بندھ جاؤ تو پھر بندھے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الولد مبخلۃ ومجنبۃ، کہ بچہ بخل اور بزدلی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ باپ خرچ کرتے وقت یا کہیں لڑائی جھگڑے میں یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بچے ہیں ان پر خرچ کروں گا، یا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون سنبھالے گا۔ تو اس لیے جو ہے تربیت کی وجہ سے والدین کا اعزاز و اکرام بھی بڑا ہوتا ہے۔
اب یہی تربیت کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور اپنی دھوپ چھاؤں سب کچھ بچے پر قربان کر دینے کی قدردانی اللہ فرماتے ہیں۔ اولاد پر اس جانفشانی کے نتیجے میں اللہ نے ماں باپ کے حقوق واجب کیے ہیں اور اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں دیا۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ نے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا۔ ماں باپ کو تکلیف نہ دینے، نرمی سے بات کرنے اور ان سے عاجزی اور جھک کر بات کرنے کا حکم دیا۔ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے۔ مخلوق میں انسان کے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق اس کی ماں، پھر اس کا باپ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے، تو والدین کے لیے یہ سارا اعزاز و انعام ان کی تربیت میں انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے ہے۔ آخرت کا انعام تو وہ اور ہے، یہ تو دنیا کے انعامات ہیں۔ تو تربیت کیا چیز ہے؟ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے انتہا تک پہنچانا اور ان تمام مراحل میں اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنا۔ اب بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں، ان تمام میں بچے کی پوری رہنمائی اور تربیت کرنے کا نام تربیت ہے۔ آج بچہ ہے، اس وقت اس کی ضرورتیں اور اس کے اس موقع کی مناسبت سے اس کی تربیت الگ ہے۔ کل عمر کی ترقی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نئی نئی ذمہ داریاں، نئے نئے تربیتی باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی مراحل کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا جاتا ہے، پھر شادی اور اس سے شروع ہونے والی نئی ذمہ داریاں۔ تو دیکھیں ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ پوری کرنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، وگرنہ کل قیامت والا دن ہوگا اور بچے اپنے والدین کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے اور شکوہ کریں گے کہ اے ہمارے والد، آپ نے ہمیں صحیح تعلیم و تربیت کیوں نہ دی۔ تربیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب بچے کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ کل ایک بہترین صفات کا حامل فرد ہوگا۔ یہ بیٹا ہوگا تو اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، ان کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کوششیں کرے گا۔ یہ بھائی ہوگا تو اگر بڑا ہوگا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرے گا، اور اگر چھوٹا ہوگا تو بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرے گا۔ پھر اس کا حسن سلوک اسے اپنے بڑوں کے ادب و احترام اور فرما برداری پر مجبور کرے گا۔ گھر سے باہر جب اسکول میں ہوگا تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام فرما برداری کرنے والا ہوگا، اپنے ساتھیوں کے حقوق کو پورا کرنے والا ہوگا، پڑھائی اور کام کاج میں دل لگا کر امور کو سر انجام دے گا، اچھی باتوں کو سیکھنا اور بری باتوں سے بچنا اس کا ایک مشغلہ بن جائے گا۔ جب یہ اپنے تعلیمی مراحل سے فارغ ہوگا تو معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے میں اس پہ زیادہ گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا، وگرنہ اس پر دل یہ ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، ہر ایک کی خوشی میں ان کا ہم نوا ہوگا، ان کی خوشی میں خود بھی خوش ہوگا، اگر کسی کو غم ہوگا تو غم گساری کرے گا، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی عیادت کرے گا، اس کے دل کو خوش کرنے کا جو ہے وہ کوشش کرے گا، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے اگر اس کی شادی ہو گئی، اسے غصہ آئے گا تو شرعی اور اخلاقی دائرے کا دامن نہیں چھوڑے گا، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اس لیے ان تمام فوائد کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ معاشرے کا مال و دولت میں زیادہ ہونے سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ معاشرہ ایسے افراد کا حامل ہو جس کی تعلیم و تربیت صحیح ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی بات سکھانا 1 صاع یعنی 1.25 کلو غلہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو ان حدیث سے اور ان باتوں سے تعلیم و تربیت کی اہمیت آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ تو بچوں کو بچپن جو ہے نا، بچپن وہ بہت بہترین زمانہ ہے تربیت کے لیے۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں وہ ہر بات کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچپن میں علم سیکھنا پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بچپن بہت قیمتی خزانہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت نے ہر جگہ پر جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو متوجہ کیا۔ تو میرا آج کا یہ جو سبق ہے یہ والدین کے لیے ہے۔ والدین اس بات کو دھیان سے سنیں اور آگے جو ہے کوشش کریں کہ دوسروں کو جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ بھی اس کورس میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ حصہ دلوائیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں کوشش کریں کہ وہ حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔